تاریخ کے اوراق اگر ہم پلٹ کر دیکھیں تو ایک بات بالکل واضح نظر آتی ہے کہ انسان ہمیشہ سے بقا، کامیابی اور عروج کی تلاش میں سرگرداں رہا ہے۔ ہم سب وہ راز جاننا چاہتے ہیں جو ہمیں بلندیوں تک لے جائے۔ تو آج کے اس خاص ایکسپلینر میں ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے والے ہیں جو ہے تو صدیوں پرانا، لیکن یقین مانیں آج بھی اتنا ہی اہم ہے۔ چلیں مل کر اس موضوع کی گہرائی میں اترتے ہیں اور دولت کے ان پوشیدہ رازوں کو بے نقاب کرتے ہیں۔ اب سب سے پہلا اور بنیادی سوال جو اکثر ہمارے اور آپ کے ذہن میں ابھرتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہی چھت کے نیچے رہنے والے، بالکل ایک ہی ماحول میں پروان چڑھنے والے دو انسانوں کی تقدیریں آخر اتنی مختلف کیوں ہو جاتی ہیں؟ یہ واقعی ایک ایسا اسرار ہے جو انسانی عقل کو دنگ کر دیتا ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ ایک شخص بے پناہ کامیاب ہو کر ابھرتا ہے اور دوسرا ہمیشہ غربت کی انہی پرانی زنجیروں میں جکڑا رہ جاتا ہے؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں دو مختلف راستوں اور ایک کشمکش کو سمجھنا ہوگا، اور اسے ہم ایک شاندار کہانی کے ذریعے دیکھیں گے جو دراصل ایک باپ اور بیٹے کے درمیان رہنمائی اور سیکھنے کا سفر ہے۔ ذرا آج سے کئی دہائیوں قبل ہوائی کے خوبصورت جزیروں کا تصور کریں۔ وہاں ایک 9 سالہ بچہ ایک عجیب سی کشمش میں مبتلا تھا۔ اس کے سامنے رہنمائی کے دو بالکل مختلف راستے تھے۔ ایک طرف اس کے اپنے والد تھے جو اعلیٰ تعلیم یافتہ تھے، ایک معزز افسر تھے، لیکن بدقسمتی دیکھیے کہ وہ ہمیشہ مالی مشکلات کا شکار رہتے تھے۔ اور دوسری طرف اس کے دوست کے والد تھے جو روایتی اسکول کی تعلیم میں تو بہت پیچھے تھے، مگر دنیا کی نظروں سے اوجھل دولت کے حقیقی قوانین اور حکمت سے پوری طرح واقف تھے۔ اب اس ننھے بچے کی سب سے بڑی آزمائش یہ تھی کہ وہ کس کی بات مانے۔ ایک طرف دنیا کا مانا ہوا محفوظ راستہ تھا اور دوسری طرف ایک شفیق استاد کی بتائی ہوئی حکمت کی کٹھن مگر روشن راہ۔ یہاں سے جو سب سے اہم نقطہ ابھر کر سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ دولت مند بننا کوئی اتفاق، تکا یا قسمت کا کھیل بالکل نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسا پوشیدہ علم ہے جو ہمارے عام مدرسوں اور اسکولوں میں سکھایا ہی نہیں جاتا۔ یہ صرف رابرٹ کیوساکی کی کہانی نہیں ہے، بلکہ سچ پوچھیں تو یہ ہر اس انسان کی کہانی ہے جو جہالت اور مالی مجبوریوں کی زنجیریں توڑنا چاہتا ہے۔ یہ ایک ایسے سفر کا آغاز ہے جو واقعی نسلوں کی تقدیر بدل کر رکھ سکتا ہے۔ تو یہاں سے ہم اپنے اگلے سبق کی طرف بڑھتے ہیں جو ہے چوہا دوڑ کا جال، ایک ایسا ہیبت ناک سراب جو خوف اور لالچ سے بنا گیا ہے اور جس میں دنیا کی اکثریت بغیر سوچے سمجھے پھنسی ہوئی ہے۔ اس جال کو ذرا گہرائی سے سمجھنے کے لیے ایک تمثیل پر غور کریں۔ تصور کریں ایک ایسے مسافر کا جو تپتے ہوئے صحرا میں سراب کے پیچھے پاگلوں کی طرح بھاگ رہا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ بس تھوڑا اور آگے جانے سے اسے میٹھا پانی مل جائے گا، مگر جوں وہ بھاگتا ہے اس کی پیاس اور تھکن اور بڑھتی جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح غریب اور متوسط طبقہ اپنی پوری زندگی خوف اور لالچ کے سائے میں گزار دیتا ہے اور اسی سراب کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ یہ پورا چکر دراصل ایک خاموش غلامی بن جاتا ہے۔ سب سے پہلے تو بل ادا نہ کر پانے کا خوف انسان کو پیسوں کے لیے دن رات کام کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ پھر جیسے ہی تھوڑی سی تنخواہ ملتی ہے تو نئی گاڑی یا بڑے گھر کا لالچ سر اٹھانے لگتا ہے۔ اس لالچ کے نتیجے میں اخراجات مزید بڑھ جاتے ہیں اور پھر انسان دوبارہ اسی پرانے خوف کا شکار ہو جاتا ہے کہ اب بل کیسے دیے جائیں۔ ہر بار جب آمدنی بڑھتی ہے وہ کسی نئے خواہش کی بھینٹ چڑھ جاتی ہے۔ یہ ایک ایسا چکر ہے جو کبھی ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا۔ اور بالکل اسی مقام پر امیر والد کی وہ عظیم نصیحت سامنے آتی ہے جو انہوں نے اپنے شاگرد کو دی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ اصل کامیابی یہ نہیں کہ انسان پوری زندگی بس پیسے کے لیے ہی لڑتا رہے اور مشقت کی چکی میں پستا رہے، بلکہ حقیقی کامیابی تو یہ ہے کہ پیسہ انسان کے لیے کام کرے۔ اگر آپ کو اس مالی غلامی سے آزاد ہونا ہے تو کام کرنے کے انداز اور اپنی سوچ کو جڑ سے تبدیل کرنا ہوگا۔ اب ہم آتے ہیں اثاثہ اور بوجھ کے فرق کی طرف۔ یہ وہ کمال کا راز ہے جو تاریخ کے عظیم بادشاہوں، دانش مندوں اور دولت مندوں کے سینوں میں دفن رہا ہے۔ یہ تعریف سننے میں انتہائی سادہ لگتی ہے نا؟ لیکن اس کی گہرائی کمال کی ہے۔ امیر والد کی حکمت بس اتنی سی تھی کہ اثاثہ وہ ہے جو آپ کی جیب میں پیسہ ڈالے اور بوجھ وہ ہے جو آپ کی جیب سے پیسہ نکال لے۔ اور یہاں ایک حیران کن بات سنیں جو شاید آپ کو تھوڑی عجیب بھی لگے۔ اکثر جس گھر کو ہم فخر سے اپنا سب سے بڑا اثاثہ کہتے ہیں وہ در حقیقت ایک بہت بڑا بوجھ ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ مسلسل مینٹیننس اور ٹیکسز کی مد میں ہماری جیب سے پیسے نکال رہا ہوتا ہے۔ دراصل غریب اور متوسط انسان پوری زندگی انجانے میں بوجھ اکٹھا کرتا رہتا ہے۔
اور انہیں اثاثہ سمجھنے کی غلطی کرتا ہے، جبکہ دوسری طرف ایک دانشمند انسان بالکل ویسے کام کرتا ہے جیسے ایک سمجھدار باغبان۔ وہ ایسے بیج بوتا ہے جو مستقبل میں پھلدار درخت بن کر اسے سایہ بھی دیتے ہیں اور رزق بھی۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ایک شفیق باپ اپنے بیٹے کو زندگی کا سب سے قیمتی ہنر سکھا رہا ہو کہ بیٹا بوجھ نہیں بلکہ درخت لگانا سیکھو۔ تو اس ساری بات کا سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ امیر اور غریب کے درمیان جو لکیر ہے وہ محض پیسوں کی نہیں، بلکہ وہ لکیر مالیاتی بصیرت یعنی فائنانشل لٹریسی کی ہے۔ یہی وہ حقیقی ہتھیار ہے جو عقل مندوں کو ان لوگوں سے بالکل الگ کر دیتا ہے جو ساری زندگی صرف بوجھ جمع کرتے رہتے ہیں۔ سچی بات تو یہ ہے کہ اگر انسان کو پیسے کے قوانین سمجھ میں آ جائیں تو پوری دنیا بدل سکتی ہے۔ اب تک ہم نے مسائل کو سمجھا، اب بات کرتے ہیں خوف پر فتح حاصل کرنے اور علم کو پانے کی، کیونکہ ناکامی کے خوف کو شکست دیے بغیر آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ یہ ہمارے معاشرے کی ایک بہت تلخ حقیقت ہے کہ دنیا علم اور بہترین مواقع سے بھری پڑی ہے، مگر اکثر لوگ صرف اس لیے پیچھے رہ جاتے ہیں کیونکہ وہ ہارنے سے بے حد ڈرتے ہیں۔ وہ ہمیشہ بس محفوظ کھیلنا چاہتے ہیں، اور اسی جھوٹے تحفظ کی تلاش میں وہ کبھی اپنے خول سے باہر ہی نہیں آتے۔ وہ جیتنا تو ضرور چاہتے ہیں، مگر ان کا ہارنے کا خوف ان کی جیتنے کی خواہش پر ہمیشہ حاوی رہتا ہے۔ لیکن ذرا سوچیں، تاریخ کی حکمت ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ یہی نا کہ سمندر کی گہرائیوں میں اترے بغیر کبھی کسی کو موتی نہیں ملا کرتے۔ خطرات کا سامنا کرنا اور آزمائشوں کی بھٹی سے گزرنا ہی وہ واحد راستہ ہے جو آپ کو حقیقی قدر و قیمت تک لے جاتا ہے۔ یہ ایک سرپرست کی وہ شاندار رہنمائی ہے جو وہ اپنے شاگرد کو دیتا ہے کہ بیٹا خطرات کا حساب لگانا سیکھو، مگر خطرات سے گھبرا کر بھاگو مت۔ اور اس پوری گفتگو کا، اس پوری کہانی کا نچوڑ یہ ہے کہ انسانی ذہن یعنی آپ کا دماغ اس دنیا کا سب سے بڑا اور طاقتور اثاثہ ہے۔ اگر آپ اس میں درست علم، حکمت اور مالیاتی شعور کی سرمایہ کاری کریں تو یقین جانیے یہ آپ کو وہ دولت، عزت اور خود مختاری عطا کرے گا جس کا شاید آپ نے کبھی خواب بھی نہ دیکھا ہو۔ یاد رکھیں، سب سے بڑی اور بہترین سرمایہ کاری وہ ہے جو انسان اپنے ذہن پر کرتا ہے۔ اور اب ہم اس سفر کی منزل کی طرف آ رہے ہیں، مالی آزادی کی بادشاہت۔ یہ وہ شاندار مقام ہے جہاں آخرکار خوف اور لالچ کی پرانی زنجیریں ٹوٹ جاتی ہیں۔ آج اس وقت آپ میں سے ہر انسان کے سامنے بھی بالکل وہی دو راستے موجود ہیں جو اس 9 سالہ بچے کے سامنے تھے۔ ایک وہ پرانی ڈگر ہے جہاں آپ کی ضروریات اور آپ کے خوف آپ کی زندگی کے فیصلے کرتے ہیں۔ یہ وہ راستہ ہے جس پر چل کر انسان بس کسی طرح زندگی کے دن پورے کرتا ہے، اور دوسری طرف وہ مشکل راستہ ہے جس میں نیا علم حاصل کرنے کی محنت تو ضرور ہے، مگر وہ بالآخر انسان کو مالیاتی خود مختاری اور مکمل آزادی کی طرف لے جاتا ہے۔ تو اس شاندار تجزیے کا اختتام ہم اس آخری مگر انتہائی اہم سوال پر کریں گے، کیا مالی آزادی کا راستہ واقعی کٹھن ہے؟ جی ہاں، بالکل کٹھن ہے، لیکن خود سے پوچھیں، کیا پیسوں کی غلامی کی زنجیروں میں عمر بھر خوف اور مجبوری کے سائے تلے جینا اس سے کچھ بہتر ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب آپ کو، مجھے، ہم سب کو خود تلاش کرنا ہے۔ آج کا آپ کا ایک درست فیصلہ آپ کی آنے والی نسلوں کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ اس دانش اور حکمت پر ضرور غور کیجیے گا۔